السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نعیم ٹی وی۔ دوستو، ہم جس صدی میں رہ رہے ہیں یہ 21ویں صدی ہے۔ آج کے دور میں لوگ چاند پہ پہنچ چکے ہیں اور سائنٹیفک میتھڈز کی وجہ سے ہونے والی ترقی آپ کے سامنے واضح ہے، لیکن اس زمانے میں بھی کچھ بیوقوف لوگ پرانے زمانے کی کچھ اسٹوپڈ تھیوریز پہ یقین رکھتے ہیں جو بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پرانے زمانے کی کچھ اسٹوپڈ تھیوریز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جن پہ لوگ اب بھی بلیو کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ فلیٹ تھیوری اباؤٹ ارتھ۔ دوستو، کیا میں اگر آپ سے کہوں کہ زمین گول نہیں بلکہ ایک پیزے کی مانند دکھتی ہے تو کیا آپ مجھ پر یقین کریں گے؟ ڈیفینیٹلی بالکل بھی نہیں۔ یہ تھیوری پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، لیکن 19ویں صدی کے ایک سائنسدان سیمیول نامی یونانی ایک شخص نے اس کو پھر سے زندہ کیا، جس میں انہوں نے زمین کے فلیٹ ہونے کے حق میں دلائل دیے۔ آج کے دور میں بھی لوگ فلیٹ ارتھ سوسائٹی کے ذریعے اس تھیوری پہ یقین کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ زمین اگر گول ہے تو اس پہ کشتی کیسے چل سکتی ہے، پلس ناسا اور دوسری کمپنیز ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں۔ ذرا سوچیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا کتنا زیادہ عجیب ہوگا جو زمین کو ایک پیزا کی مانند سمجھتے ہیں۔ یہ سچ میں انبیلیویبل ہے۔ نمبر 2، ایکسپینسو بوٹلڈ ایئر۔ دوستو، ہوا ایک صاف اور شفاف چیز ہے جس کو ہر انسان آبزرو کرتا ہے۔ آپ نے پیٹرول اور گیس جیسی چیزوں کو سیل ہوتا ہوا دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی ہوا کو سیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ چائنا جیسے ممالک جہاں پولیوشن کا بہت ہی زیادہ مسئلہ ہے، وہاں صاف ہوا ایک لگژری چیز بن گئی ہے۔ کینیڈا کی ایک کمپنی وائٹیلیٹی ایئر نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور وہ بوتل میں بند صاف ہوا بیچنا شروع کر دی۔ یہ ہوا کینیڈا کے روکی ماؤنٹین سے اکٹھی کی جاتی ہے اور پھر $20 میں بیچی جاتی ہے۔ دوستو، سوچئے جو ہوا ہم مفت میں لیتے ہیں وہ اتنی مہنگی کیسے بیچی جاتی ہے؟ یہ سچ میں انبیلیویبل ہے۔ نمبر 3، دا ڈیوین ایوارڈز۔ دوستو، اس دنیا میں جو بندہ بہتر کارکردگی دکھاتا ہے تو اس کو ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی انسان کو اپنی حماقت کی وجہ سے بننے پر ایوارڈ لیتے ہوئے دیکھا ہے؟ دوستو، اس ایوارڈ کا نام ڈیوین ایوارڈ ہے اور یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنی غلطی کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ایوارڈز ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہماری کی گئی حماقت کس قدر مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ پیٹ روکس۔ دوستو، سمپل سا فیکٹ ہے کہ ہم بلیوں اور جانوروں کو صرف اس لیے پالتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی انسان کو پتھر پالتے ہوئے دیکھا ہے؟ دوستو، 1975 میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہنے والے ایک شخص گیری ڈہل نے ایک پیٹ روکس کا آئیڈیا پیش کیا۔ اس کا مطلب یعنی پالتو پتھر تھے۔ یہ صرف عام پتھر تھے جو کہ میکسیکو کے ساحل سے اکٹھے کیے گئے تھے، پھر انہیں چھوٹے باکسز میں پیک کیا گیا۔ دوستو، یہ آئیڈیا اتنا زیادہ کامیاب ہوا کہ اس بندے نے چند دنوں کے اندر ہی لاکھوں ڈالر کما لیے تھے۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ کبھی کچھ عجیب و غریب چیزیں آپ کی لائف چینج کر سکتی ہیں۔ دوستو، 2008 میں نیو یارک کے ماؤنٹ ایک ساحل پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہاں پر لوگوں کو ایک عجیب و غریب جاندار کا ایک جسم ملا۔ اس مخلوق کی تصویریں جلدی انٹرنیٹ پر وائرل ہونا شروع ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ کسی سائنٹسٹ کا بایولوجیکل ایکسپیریمنٹ ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا، جبکہ دوسرے لوگ اسے کسی فلم یا ٹی وی شو کا پبلسٹی اسٹنٹ سمجھتے ہیں۔ آج تک کوئی نہیں جانتا کہ یہ مخلوق اصل میں کیا تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ یہ سچ میں دیکھنے لائق تھا۔ نمبر 6، دا وار آن ایموجیز۔ دوستو، ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کو ایموجی سینڈ کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ 2016 میں فرانس کی حکومت نے پسٹل کے ایموجی پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے ایموجیز ہجوم کو فروغ دے سکتے ہیں۔ وہیں چائنا میں ریبٹ ایموجی بین کر دیا گیا کیونکہ ان کے نزدیک یہ خوش قسمتی کی علامت ہے اور اس کا غلط استعمال برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فیصلے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا ایموجی جیسے معصوم سمبلز واقعی اتنی طاقتور اور خطرناک ہو سکتے ہیں کہ ان پر پابندی لگائی جا سکے۔ یہ سچ میں انبیلیویبل ہے۔ نمبر 7، سیلفی ڈیتھس۔ دوستو، سیلفی کا جنون 2014 میں شروع ہوا اور اس نے پوری دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ سیریس لے لیا کہ انہوں نے سیلفی کے پیچھے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا۔ 2018 میں بھارت میں ایک آدمی چٹان پر سیلفی لیتے وقت نیچے گر گیا
اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی طرح رشیا میں ایک لڑکی بلند عمارت کی چھت سے سیلفی لیتے ہوئے نیچے گر گئی اور وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ یہ واقعات دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کیا ایک اچھی سیلفی کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنا ضروری ہے۔ یہ سچ میں حماقت کی انتہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی سے کریں تاکہ میں مزید آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے لاتا رہوں۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔